سب سے زیادہ بے حیا قوم لوط علیہ السلام کی تھی۔ یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں میں دلچسپی رکھتے تھے، خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکہ باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہیں گزر سکتا تھا، کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا تھا اور یہ لوگ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ اس باغ میں بے انتہائی بے حیائی کے ساتھ علانیہ بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گھناؤنے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، تم یہ کرتے ہو، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بہت ہی احمق لوگ ہو۔ تو پھر حضرت لوط علیہ السلام اہل سدوم کو دن رات وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن اس قوم پر اس وعظ و نصیحت کا کوئی بھی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بد نصیب بہت فخریہ انداز میں یہ کام کرتے رہے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ کر انکار کر دیا، اگر تم ہمیں اسی طرح بھلا بھلا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے وعظ و نصیحت تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے پاس اس بدترین عمل فحاشی اور بدکاری کے لیے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے خود ہی ایک دن کہا، اگر تم سچے ہو تو اپنے رب پر ہمارے اوپر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا تاکہ ان پہ عذاب نازل کیا جائے۔ یہ فرشتے دراصل حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا، یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے ان پر کوئی انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ اس نے آپ پر ایمان نہیں لایا تھا اور وہ دراصل منافقہ عورت تھی، وہ کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ ہمارے گھر میں دو خوبصورت نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے ان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ کہا، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی سروکار نہیں اور نہ ہی ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت ہے، جو اصل ہماری چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس شرمسار جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک آگے گزرے ہوئے تھے، کس حد تک وہ اس میں مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ ان میں سے کچھ گھر کے دیوار پر بھی چڑھنے کی پوری کوشش کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام
اپنے مہمانوں کے لیے، ان کی حفاظت کرنے کے لیے، ان کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے کہ نہ جانے میری قوم کے لوگ میرے مہمانوں کے ساتھ کیا عمل کرے گی۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط علیہ السلام، ہم تمہاری طرف تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی دروازہ توڑنے پر بضد تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور وہ لوگ بصارت ان کی ظاہر ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے تھے اور اپنے گھر والوں کے لیے ساتھ رات کو نکل کر کھڑے ہوئے، لیکن پھر بھی ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم میں واصل ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اوپر سے اکھاڑ دیا اور اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں بھی سن لیں۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب بہت یہ پتھر ان کو لگتے تو ان کا سر پاش پاش ہو جاتا۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نصیب و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جیل میں تبدیل کر دیا تھا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی بھی مچھلی، کوئی جاندار مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحرہ مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ شہر کے سارے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت اس قوم کے لوگ روزمرہ کے معاملات اور کاموں میں مشغول تھے اور یہاں تک زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا اور ان کے بت ابھی تک بحرہ مردار کے پاس موجود ہیں۔ جب لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی گئی ہے۔ اس فحش عمل کو باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو شیطان سے پوچھا، ایک مرتبہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کون سا ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بد فعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے، اور مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی سب چل رہا ہے، بلکہ اس قبیح کام کو قانون کی سرپرستی حاصل ہے۔ اللہ ہماری دنیاوی اور آخروی زندگی کو بہتر بنانے کی
عقل و عمل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔